ایریزونا کے صحرا میں فینکس سے تقریباً 40 میل دور تک ایک پرانا چھوڑا ہوا ہسپتال ہے جس کے بارے میں مقامی لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کہ وہ بھوتوں والا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہاں لوگ کچھ سنتے ہیں۔ مجھے اس جگہ کے بارے میں ایک گیس اسٹیشن کے کلرک نے بتایا جب میں رات دیر سے اس شہر سے گزر رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ویران جگہوں کی ویڈیوز بناتا ہوں، تو اس نے فوراً ایک جگہ کا ذکر کیا جہاں مجھے نہیں جانا چاہیے۔ ایک پرانا میڈیکل سینٹر جو 1990 کی دہائی میں بند ہو گیا تھا۔ اس نے کہا جو بھی لوگ اس ہسپتال کو دیکھنے جاتے ہیں وہ ایک ہی چیز بتاتے ہیں، خالی کمروں سے آوازیں آتی ہیں، نہ گونج، نہ ہوا کی آواز، بلکہ جیسے دو لوگ بات کر رہے ہوں۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہسپتال دہائیوں سے مکمل طور پر خالی پڑا ہے۔ یقیناً مجھے خود جا کر دیکھنا تھا۔ یہ عمارت صحرا کے بیچ اکیلی کھڑی تھی۔ ارد گرد ٹوٹی ہوئی پارکنگ اور ریت تھی جو آہستہ آہستہ اس جگہ کو نگل رہی تھی۔ کھڑکیاں یا تو ٹوٹی ہوئی تھیں یا لکڑی سے بند کی گئی تھیں، اور ہسپتال کا پرانا سائن اب مشکل سے پڑھا جا سکتا تھا۔ لیکن ایک چیز فوراً نظر آئی۔ ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، پورا کھلا ہوا، جیسے کوئی اب بھی اندر گیا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی گرم اور باسی ہوا محسوس ہوئی، جیسے یہ عمارت برسوں سے صحرا کی دھوپ میں جل رہی ہو۔ ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی، ویل چیئرز، ہسپتال کے بستر، پرانا طبی سامان۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عملہ جلدی میں یہاں سے چلا گیا ہو۔ ریسیپشن ڈیسک پر مریضوں کی آدھی بھری ہوئی فائلیں ابھی تک پڑی تھیں۔ میں مرکزی راہداری میں چلنا شروع ہوا، لمبی، خاموش، بہت زیادہ خاموش۔ میری ٹارچ دیواروں پر لکھے روم نمبرز پر پڑ رہی تھی، 101، 102، 103۔ زیادہ تر دروازے کھلے ہوئے تھے، اندر خالی بستر اور زنگ لگے میڈیکل کارڈز پڑے تھے۔ لیکن جب میں کمرہ 108 کے سامنے پہنچا تو رک گیا، کیونکہ اس کا دروازہ بند تھا اور اس کے اندر سے کوئی آواز آ رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا شاید ہوا کی آواز ہے، پھر میں نے غور سے سنا، یہ ہوا نہیں تھی، یہ دو لوگوں کی بات چیت تھی، آہستہ آوازیں، جیسے ڈاکٹر اور مریض آہستہ آہستہ بات کر رہے ہوں۔ میں تقریباً 1 منٹ تک دروازے کے باہر کھڑا رہا، سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب بھی الفاظ واضح ہونے لگتے، آواز بند ہو جاتی، پھر دوبارہ شروع ہو جاتی، جیسے کوئی خراب ریکارڈنگ ہو۔ آخرکار میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرہ مکمل طور پر خالی تھا، کوئی آدمی نہیں، کوئی سامان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ صرف درمیان میں ایک ہسپتال کا بستر تھا اور اس کے اوپر دیوار پر کچھ لکھا ہوا تھا، 3 الفاظ کالے مارکر سے لکھے ہوئے، ابھی علاج جاری ہے۔ اسی وقت مجھے دوبارہ آوازیں سنائی دیں، لیکن اس بار میرے پیچھے راہداری سے۔ اب آوازیں زیادہ واضح ہو گئی تھیں، یقینی طور پر 2 لوگ بات کر رہے تھے۔ ایک آواز پرسکون تھی، دوسری کمزور۔ میں آہستہ سے راہداری میں واپس آیا اور ٹارچ اس طرف کی جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں کچھ نہیں تھا، راہداری مکمل خالی تھی، لیکن آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں، بالکل موڑ کے پاس۔ ہم اب رک نہیں سکتے، ایک آواز نے کہا۔ دوسری آواز تھکی ہوئی لگ رہی تھی، براہ کرم میں بس گھر جانا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی، کیونکہ اب یہ کوئی عام آواز نہیں لگ رہی تھی۔ یہ بالکل ایسے تھا جیسے ڈاکٹر اور مریض بات کر رہے ہوں۔ میں ان آوازوں کے پیچھے راہداری میں آگے بڑھا۔ ہر قدم کی آواز خالی ہسپتال میں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی میں موڑ کے قریب پہنچا، آوازیں اچانک بند ہو گئیں، بالکل پہلے کی طرح۔ راہداری دوبارہ مکمل خاموش ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے موڑ کاٹ کے آگے دیکھا اور وہیں رک گیا۔ راہداری کے آخر میں ایک نرس اسٹیشن تھا۔ پرانے میڈیکل ریکارڈز میز پر بکھرے ہوئے تھے، ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی، لیکن ایک چیز باقی سب سے مختلف تھی۔ ایک لائٹ جل رہی تھی، ایک چھوٹا سا ڈیسک لیمپ اندھیرے میں ہلکی روشنی دے رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس عمارت میں تو بجلی ہی نہیں تھی۔ میں احتیاط سے میز کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا، لیمپ ہلکا سا جھلملایا اور دیواروں پر لمبے سائے بننے لگے۔ اس کے ساتھ ایک مریض کی فائل کھلی ہوئی پڑی تھی۔ کاغذ باقی چیزوں سے زیادہ نیا لگ رہا تھا، جیسے کسی نے اسے ابھی ابھی یہاں رکھا ہو۔ فائل کے اوپر مریض کا نام لکھا تھا۔ میں قریب ہو کر پڑھنے لگا اور میرے جسم میں سردی دوڑ گئی، کیونکہ اس پر لکھا میرا نام تھا، میرا پورا نام، بالکل صحیح لکھا ہوا۔ اس کے نیچے سرخ سیاہی میں ایک مختصر نوٹ لکھا تھا، مریض داخل کیا گیا آج رات۔ میں وہیں کھڑا اس صفحے کو گھورتا رہا۔
اسی لمحے میرے پیچھے کو چھیلا، بہت آہستہ۔ ہسپتال کے بستر کے پہیے کی چرچراہٹ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، راہداری کے دور سرے پر ایک خالی بستر تھوڑا سا باہر کی طرف آ گیا تھا، اتنا کہ میں دیکھ سکوں کہ اس پر کوئی بیٹھا تھا۔ ایک شخص، ہسپتال کا گاؤن پہنے ہوئے، سر جھکا ہوا، بالکل ساکت۔ پھر وہ پرسکون آواز دوبارہ سنائی دی، اس بار میرے کان کے بالکل قریب، اچھا، تم واپس اپنے کمرے میں آ گئے ہو۔ میرا جسم وہیں جم گیا۔ آواز بالکل میرے پاس تھی، لیکن جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف خالی نرس اسٹیشن اور جھلملاتا ہوا ڈیسک لیمپ۔ میں نے آہستہ سے دوبارہ راہداری کے آخر میں موجود ہسپتال کے بستر کی طرف دیکھا۔ وہاں بیٹھا ہوا سایہ اب بھی موجود تھا، سر جھکا ہوا، بالکل ساکت۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤں، لیکن اس صورتحال میں کچھ عجیب سا تھا۔ یہ صرف ڈراؤنا نہیں تھا، یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز بار بار دہرائی جا رہی ہو۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ بستر کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ بستر کے زنگ آلود پہیے ہلکی آواز کر رہے تھے، جیسے وہ تھوڑا سا حرکت کر رہا ہو۔ 10 قدم دور، وہ شخص ہلا تک نہیں۔ 5 قدم دور، اب بھی کوئی حرکت نہیں۔ آخرکار میں نے ٹارچ اٹھائی اور اس شخص پر روشنی ڈالی، اور میرا دل تقریباً رک گیا۔ بستر خالی تھا۔ ہسپتال کا گاؤن بستر پر بالکل سیدھا رکھا ہوا تھا، جیسے کوئی چند سیکنڈ پہلے وہاں بیٹھا ہو۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اسی وقت وہ پرسکون آواز دوبارہ سنائی دی، لیکن اس بار وہ راہداری سے نہیں آ رہی تھی، وہ چھت میں لگے اسپیکر سے آ رہی تھی۔ مریض الجھن کا شکار ہے۔ پھر دوسری آواز آئی، میموری لوپ اب بھی فعال ہے۔ میرا سینہ تنگ ہونے لگا۔ اسپیکر، میموری لوپ۔ اچانک راہداری کی تمام لائٹس ایک ساتھ جل اٹھیں۔ تیز سفید ہسپتال کی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ گرد غائب ہو گئی تھی، ٹوٹی ہوئی دیواریں غائب ہو گئی تھیں۔ ہر چیز بالکل کام کرتی ہوئی لگ رہی تھی، صاف، آپریشنل، جیسے ایک چلتا ہوا ہسپتال ہو۔ مجھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ 2 لوگ سفید کوٹ پہنے راہداری میں آئے۔ ان میں سے ایک نے سیدھا میری طرف دیکھا، پھر اپنے ہاتھ میں موجود کلپ بورڈ کو دیکھا اور آہستہ سے سر ہلایا۔ یہ دوبارہ جاگ گیا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے سانس لیا۔ تمہیں یاد نہیں نا؟ اس نے کلپ بورڈ میری طرف کر دیا۔ اوپر مریض کا نام لکھا تھا، میرا، نیچے تشخیص لکھی تھی، شدید صدمہ، یادداشت کی بحالی کا علاج۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ ہسپتال تو 90 کی دہائی میں بند ہو گیا تھا، میں نے کہا۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا، نہیں۔ پھر اس نے میرے پیچھے اشارہ کیا، اسی راہداری کی طرف جہاں سے میں آیا تھا، لیکن اب وہ راہداری ویسی نہیں تھی۔ دروازے دھات کی پلیٹوں سے بند تھے، ہر جگہ وارننگ سائن لگے ہوئے تھے، ریسرچ ونگ، داخلہ ممنوع۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، ہسپتال عوام کے لیے بند ہوا تھا، لیکن تجربات کبھی بند نہیں ہوئے۔ اس نے دوبارہ کلپ بورڈ دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، اور ہر رات تم کمرہ 108 میں جاگتے ہو اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہو۔ میرا دل ڈوب گیا۔ کس سے بھاگنے کی؟ ڈاکٹر نے جواب نہیں دیا۔ اس نے دیوار پر ایک بٹن دبایا اور اچانک تمام لائٹس دوبارہ بند ہو گئیں۔ راہداری دوبارہ اسی ٹوٹے پھوٹے ویران ہسپتال میں بدل گئی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ چھت میں لگے اسپیکر سے ڈاکٹر کی آواز ایک آخری بار گونجی، پرسکون، سر، علاج کا چکر دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اور کہیں میرے پیچھے کمرہ 108 سے 2 لوگوں کی باتوں کی آواز آنے لگی۔